السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری کہانی ہے زندگی سے سمجھوتا۔ بابا جان کی زمینوں کا محافظ عاطف چاچا تھا۔ وہ ان کا منشی بھی تھا۔ اس کی بیوی بچے اکثر ہمارے گھر آتے رہتے تھے۔ اس کا سب سے بڑا لڑکا ابرار میرا ہم عمر تھا۔ بچپن میں جب وہ ہماری حویلی آتا تو میں بہت خوش ہوتی، کیونکہ وہ اور لڑکوں سے بہادر تھا۔ اس کو اس چھوٹی عمر میں تیرنا بھی آتا تھا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر ندی پر کرا دیا کرتا تھا، آم کے درخت پر چڑھ جاتا اور میٹھی میٹھی کیریوں سے میرا دامن بھر دیتا۔ ابرار کے آتے ہی میں اس کے ساتھ چل پڑتی۔ ہم دن بھر کھیتوں میں گھومتے، بیر چنتے اور درختوں کے جھنڈ میں چھپ کر گنے کھاتے۔ وہ مزے مزے کی کہاوتیں کہانیوں کے انداز میں سناتا۔ وہ میرا ہم مزاج اور بچپن کا ساتھی تھا۔ اس کے ساتھ خبر ہی نہ ہوتی کہ کب صبح ہوئی اور کب شام ہو گئی۔ گھر آتے تو خوب مار پڑتی، پھر کافی دن وہ نہ آتا، اور جب آتا تو ہم پچھلی مار بھول کر گھر سے کھسک جاتے۔ خیر یہ تو بچپن کی باتیں تھی۔ ذرا عمر بڑھی تو خود بخود سوچ بوجھ آنے لگی۔ وہ بھی بڑا ہو گیا تھا، مگر اس سے گھر کی خواتین کا پردہ نہیں تھا۔ میری ماں اس گھرانے کی خدمات کی وجہ سے ابرار کا خیال کرتی تھی۔ جب ہمیں میٹھی روٹی بنا کر دیتی تو اس کے لیے بھی بنا دیتی تھی۔ ایک میرے سوا خاندان کے سبھی افراد کے ذہنوں میں یہ بات جا گزری تھی کہ ابرار ہمارے منشی کا لڑکا ہے۔ جب میں باشعور ہوئی تو ماں میرا اس سے بات کرنا معیوب خیال کرنے لگی۔ میں تو پہلے کی طرح سادگی سے ہنستی بولتی تھی، اور وہ ہمیں آپس میں باتیں کرتے دیکھ کر ماتھے پر بل ڈال لیتی تھی۔ کچھ دنوں بعد میری چھوٹی چچی، جو میرے ہونے والی ساس بھی تھی، ہمارے گھر آ کر رہنے لگی۔ ابرار ان کی موجودگی میں گھر کے اندر نہ آتا۔ شاید اماں نے منع کروا دیا تھا۔ مجھے بہت غصہ آتا، دل ہی دل میں کہتی، اماں اللہ تم کو سمجھے جو ابرار کو روکو۔ مجھ نادان کے یہ بول اللہ کی بارگاہ تک جا پہنچے کہ جلد ہی میری ماں مجھے بھرے گھر میں اکیلا کر گئی۔ چھوٹی چچی کا اپنا گھر ہمارے گھر سے کوس بھر ہی پرے تھا۔ وہ چند دنوں کے لیے رہنے آئی تھی، مگر اماں کے اس جہان سے سدھار جانے کے باعث مزید قیام کرنا پڑ گیا۔ اب میرا بہت جی گھبراتا اور دل کسی سچے غمسار کو تلاش کرتا۔ ایسے میں ابرار کی بہت یاد آتی۔ وہ ڈیوڑی میں آ کر آواز لگاتے، گنے لے لو یا فلاں چیز لے لو، ابا نے بھجوائی ہے۔ اب میں دروازے کی طرف دوڑی جاتی اور اسے اندر بلا لیتی۔ جب اماں زندہ تھی وہ بھی اس سے اندر بلا لیتی تھی، مگر جب سے چچی آئی تھی وہ حویلی میں داخل ہونے سے جھجکداتا تھا۔ دراصل دل میں نے ٹھان لی تھی کہ مجھے چچی کے سپوت سے شادی نہیں کرنی، لہٰذا ان کی زیادہ پرواہ بھی نہ کرتی تھی۔ آخرکار اصرار کر کے ایک روز میں نے ابرار کو گھر کے اندر بلا ہی لیا۔ جب وہ ہرے چنوں کا بڑا سا گٹھڑ لے کر آیا تھا اور چچی کے سامنے ابرار کی خوب خاطر مدارت کی، وہ خاموشی سے دیکھتی رہیں۔ اب وہ روز ہمارے گھر آنے لگا۔ اس کے آتے ہی میں سارا کا کام چھوڑ کر اس سے باتیں کرنے لگتی۔ چچی کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ہم ایک دوسرے میں دلچسپی رکھتے ہیں، مگر انہوں نے کوئی روک ٹوک نہیں کی، بلکہ خاموش رہیں، کیونکہ ہر صورت وہ اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ لینا چاہتی تھی۔ جب میری شادی میں 6 ماہ کا عرصہ رہ گیا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ عورت تو ٹس سے مس نہیں ہوتی، اب کیا ہوگا؟ تمہارے والد کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ بابا جان سے وہ رشتہ مانگے بھی تو کیسے؟ میرا ابا تو تمہاری زمینوں کا رکھوالا ہے، ان کو بھلا وہ کیوں کا رشتہ دینے لگے؟ کچھ تو کرنا چاہیے۔ میری شادی کے دن نزدیک آ رہے ہیں۔ یہ بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بابا جان نے ان دنوں ایک کم عمر لڑکی سے شادی کر لی تھی اور اسے شہر میں کوٹھی لے کر دی ہوئی تھی۔ وہ اکثر وہیں چلے جاتے تھے۔ تبھی چاچا اور چاچی نے ان دنوں ہمارا گھر سنبھالا ہوا تھا۔ چاچی کافی دن رہنے کے بعد آخرکار اپنے گھر روانہ ہوئی اور اپنی بیٹی کو بھیج دیا۔ کہا کہ شہینہ اکیلی ہے، اس کا جی گھبرائے گا، تم اس کے ساتھ رہو۔ یوں ہی ناصرہ میرے ساتھ رہنے لگی۔ وہ بھی مجھے ابرار کے ساتھ گھل مل کر باتیں کرتے دیکھ کر حیران ہوتی۔ تاہم وہ نوجوان لڑکی تھی، جلد ہی ہم سے گھل مل گئی۔ اب ہم تینوں باتیں کرتے اور ہنستے بولتے۔ ابرار کی باتیں ناصرہ کو اچھی لگتی، اگرچہ وہ بہت احتیاط کرتا کہ ناصرہ کو ہم پر شک نہ ہو جائے، لیکن میں پرواہ نہ کرتی، بلکہ چاہتی تھی اس سے پتہ چل جائے کہ میں ابرار کو پسند کرتی ہوں، تاکہ اپنے بھائی کو منع کر دے۔ لیکن ناصرہ نے کسی سے کچھ نہ
نہ کہا، ایک دن جب میں اور ابرار کمرے میں بیٹھے تھے اور میں آئندہ زندگی کے خدشوں کا اظہار کر کے رو رہی تھی کہ بابا جان آ گئے۔ ناصرہ نے اس کو چھپا دیا۔ بابا جان ہمارے کمرے میں آئے اور مجھے روتا دیکھ کر پوچھا، یہ کیوں رو رہی ہے؟ وہ بولی، اپنی امی کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ وہ چلے گئے تو میں نے اس سے پوچھا، ناصرہ تم نے بابا جان کو بتا کیوں نہ دیا کہ میں کیوں رو رہی تھی؟ کہنے لگی، تم میرے تایا کی بیٹی ہو اور میں نہیں چاہتی کہ وہ تمہیں یا ابرار کو مار ڈالے۔ میری شادی میں 4 ماہ رہ گئے تھے اور مسئلہ یوں کا توں برقرار تھا۔ جب وہ آتا اس پر اسے اتارتی۔ تنگ آ کر اس نے کہا، ایک ہی راستہ ہے کہ ہم مرضی کی شادی کر لیں۔ اگر تم ایسی شادی پر تیار ہو تو چلو نکاح کر لیتے ہیں۔ میں تیار ہوں، میں نے جواب دیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے دوست سے بات کر لوں، وہ ساتھ والے گاؤں میں رہتا ہے، وہ اپنی گاڑی پر ہمیں شہر لے جائے گا، ہم نکاح پڑھوا کر آ جائیں گے۔ اس نے دوست سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ شہینہ کا شناختی کارڈ ضروری ہے، تبھی تم لوگ کورٹ میرج کر سکتے ہو، ورنہ گرفتار ہو جاؤ گے، یا پھر میرے گھر پر مولوی صاحب تمہارا نکاح پڑھوا دیں، نکاح نامہ بھی بنائیں گے، مگر نکاح شرعی ہوگا۔ میری عمر تب 16 سال ہوگی۔ ان دنوں شناختی کارڈ بننے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، لہٰذا میں نے شرعی نکاح پر رضامندی دے دی۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔